پاکستان کے اندر خواجہ سرا کمیونٹی کو ویسے ہی بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خواجہ سرا کی ایج 10-12 سال کی ہوتی ہے تو وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو میں بھی ایسے ہی ہوا کہ بچپن میرا اسی طرح تھا، اسکولنگ میری گھر سے ہوئی، بس مجھے گھر ایز اے لاک اپ فیل ہوتا تھا، تو میں گھر سے بھاگ کے کمیونٹی میں آ گئی۔ السلام علیکم ناظرین، کراچی سے میں ہوں عاصم بھٹی۔ پاکستان میں ایک ایسی کمیونٹی ہے، ایسا طبقہ ہے جس کو بعض لوگ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، دور رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو آن نہیں کرتے، ان کو اپنی وراثت میں حق نہیں دیتے، ان کو اپنے قریب رہنے نہیں دیتے۔ یہ کمیونٹی ہے خواجہ سرا، اور میرے ساتھ اس وقت ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ پنجاب کے ایک پسماندہ علاقے سے اٹھی اور بڑے برے حال میں کراچی ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ اب اپنی ہی کمیونٹی کے لیے پہلے جنگ اپنے لیے لڑی اور اب اپنی کمیونٹی کے لیے دن رات حالات سے لڑتے ہیں۔ نشا راؤ، ایڈوکیٹ نشا راؤ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ نشا راؤ، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ خواجہ سرا ہونے کے بعد اس میں تعلیم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک مقام بنانا اور پھر اپنا نام جو ہے وہ شہر میں بنوانا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ کہاں سے شروعات ہوئی؟ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر خواجہ سرا کمیونٹی کو ویسے ہی بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے جو دوسرے بہن بھائیوں سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اسی دن سے دشواریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہماری پاکستان کے اندر جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے اس کو ویسے ہی رسپیکٹ نہیں دی جاتی، تو پھر کیا ہوتا ہے، بچپن سے ہی اسے بہت زیادہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، محلے میں، اسکول میں، فیملی میں، ریلیٹیوز میں، تو وہ بچہ ہمیشہ سہما رہتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی خواجہ سرا کی ایج 10-12 سال کی ہوتی ہے تو وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو میں بھی ایسے ہی ہوا کہ بچپن میرا اسی طرح تھا، اسکولنگ میری گھر سے ہوئی، بس مجھے گھر ایز اے لاک اپ فیل ہوتا تھا، تو میں گھر سے بھاگ کے کمیونٹی میں آ گئی، اپنی خواجہ سرا کمیونٹی میں۔ میں نے سمجھا کہ خواجہ سرا کمیونٹی ماں باپ کی طرح ہی ہوتی ہوگی، لیکن یہاں بہت مشکل ہوتا ہے۔ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ جب ہم خواجہ سرا کمیونٹی میں آتے ہیں تو ہم اپنے گروؤں کے طور طریقے پر رہتے ہیں، جیسے گرو کہیں گے ویسا کرنا ہوگا، جو گرو بولیں گے ویسے ہی ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ تو میری بھی زندگی ویسے ہی مشکلات میں گزری جس طرح دوسرے خواجہ سراؤں کی ہوتی ہے۔ اچھا، کراچی میں پہنچنے کے بعد لاء کی ڈگری کیسے حاصل کی؟ یہاں تک کیسے پہنچے؟ ہاں، یہ کوسچن بہت اچھا ہے۔ میرا مائنڈ لاء کا تو نہیں تھا، لیکن جب میں کراچی میں آئی تو کراچی کے اندر خواجہ سراؤں کے لیے بہت زیادہ بیریئرز تھے۔ مثلاً خواجہ سراؤں کے پاس کوئی جابس نہیں تھی، ایجوکیشن نہیں تھی، بیسک رائٹس ہی نہیں تھے، سمجھو جاب نہیں، ایجوکیشن نہیں، کہیں خواجہ سرا آزادی سے گھوم نہیں سکتے تھے۔ جب میں آئی 2010-12 کی بات بتا رہی ہوں میں، تو اس ٹائم پر اتنے بیریئر سے خواجہ سرا یا تو بیگنگ کرتے تھے یا ڈانس کرتے تھے یا ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے تھے۔ تو میں آئی، میں نے دیکھا کہ کمیونٹی بہت پسماندہ حال ہے، مجھے بھی ایسے ہی لائف گزارنی ہوگی، تو میں نے سٹارٹنگ میں آ کے اپنی کمیونٹی کے ساتھ رہ کے بیگنگ سٹارٹ کی۔ بیگنگ بہت ٹف کام ہے، کمیونٹی ساری بیگنگ ہی کرتی ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ سسٹم ہے، روز بیچارے کماتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر اگلے دن اٹھتے ہیں، کماتے ہیں، سو جاتے ہیں، یہ کوئی فیوچر نہیں تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں ایجوکیشن دوبارہ سے جاری کروں، تاکہ اگر پڑھ لوں گی تو کل کو کچھ نہ کچھ اپنے لیے کروں گی۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا میں کمیونٹی کی آواز بنوں گی، کمیونٹی کے سپورٹ کروں گی، کمیونٹی کی لیڈر بنوں گی، کمیونٹی کے کیسز دیکھوں گی، ایسا تھا ہی نہیں۔ لیکن میں نے پھر انٹر کیا پرائیویٹ، پھر میں نے کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا لیا، پھر میں نے وہاں سے گریجویشن کیا، ماسٹر کیا، پھر میں نے سندھ مسلم لاء کالج میں ایڈمیشن کروایا، پھر میں نے 2018 میں وہاں سے میں پاس آؤٹ ہوئی، تو پھر اس کے بعد میں سندھ بار میں ایز ایڈوکیٹ انرول ہوئی۔ اچھا نشا، آپ نے جس زمانے کی بات کی کہ اس ٹائم حالات نہیں تھے، ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے پاس اعلیٰ تعلیم بھی لے رہے ہیں، ڈگریاں بھی ہیں اور اچھی جگہوں پہ رہنے والے بھی ہیں، لیکن باوجود اس کے اتنی ایکٹیویٹی ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ خواجہ سرا آج بھی سڑک پر ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ دیکھیں کہ اتنا زیادہ ایکٹیویزم ہے پاکستان کے اندر، کراچی میں اسپیشلی۔ یہاں پر خواجہ سرا وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، ہر میں سمجھتی ہوں کہ ڈپارٹمنٹ میں خواجہ سرا ایجوکیٹڈ خواجہ سرا ہیں۔ ہاں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خواجہ سرا انڈیویجول ٹرائی کر رہے ہیں، گروپنگ ہے، نیپوٹزم ہے، فیوریٹزم ہے، جس کی وجہ سے جو ایک چھوٹا خواجہ سرا ہے یا آنے والے خواجہ سرا ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور پھر میں یہاں پر اپنی گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کو بھی بلیم کروں گی کہ انہوں نے خواجہ سرا کے لیے کوئی پیکیجز نہیں ہیں،
کوئی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ان کے لیے کام نہیں کر رہا, کوئی سندھ گورنمنٹ ان کے لیے کوئی اسکیمس نہیں لے کر آ رہی. اگر ہم دیکھیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس میں آج تک ایک بھی خواجہ سرا رجسٹر نہیں ہے کہ ایکس کارڈ ہے اس کا اور اس کے اکاؤنٹ میں منتھلی پیسے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اتنے زیادہ خواجہ سرا کراچی کے اندر, میں سمجھتی ہوں 50% خواجہ سراؤں کی جو ایج ہے وہ 50 کراس کر گئی ہے, لیکن وہ بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے محروم ہیں. اچھا, میں اپنے پھر اس میں پنجاب میں تحفظ سینٹر قائم کیا ہوا ہے, کیا سندھ میں تحفظ سینٹر ہیں؟ نہیں, یہ میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ وہاں پہ وکٹم سپورٹ آفیسرز ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں, خواجہ سراؤں کو وکٹم سپورٹ آفیسر رکھا ہوتا ہے تحفظ سینٹرز میں. سندھ کے اندر ایسا نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی ہے یہاں پر, حکومت پیپلز پارٹی کے, ان کو چاہیے کہ یہاں پر بھی خواجہ سراؤں کے لیے تحفظ سینٹر بنائے جائیں جن میں وکٹم سپورٹ آفیسر خواجہ سرا ہوں, تاکہ وہ اپنی کمیونٹی کے لیگل ایشوز یا ان کے جو بھی ایشوز ہیں ان کے ایریاز میں وہ اچھے طریقے سے سر انجام دیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں ایسا ہونا چاہیے. اسکول کی کیا پوزیشن ہے پنجاب میں؟ تو سنا ہے اسکول. ہاں, وہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ بہت آگے ہے اور ہم تو کراچی کے رہنے والے ہیں, ہمیں تو کراچی سے بہت پیار ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو بھی اس طرح کے انیشیٹیوز لینے چاہیے تاکہ خواجہ سرا کمیونٹی ایجوکیشن میں, اسکلس میں پنجاب سے آگے جائیں. دیکھیں کہ کراچی کے اندر پہلی وکیل ہے پورے پاکستان میں, اور الحمدللہ ابھی میں نے ایم فل کیا LLM, اور پہلی MBBS ڈاکٹر ہے کراچی میں, سندھ میں. تو دیکھیں کہ سندھ کے پاس آلریڈی ایک ایگزامپلز ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت, میں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایجوکیشن لی ہے, اور جو MBBS ہے اس نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت ہی اس نے MBBS کیا ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ سندھ میں ہم رہتے ہیں, کراچی میں ہم نے اپنی مدد پڑھا ہے. تو اگر سندھ گورنمنٹ خواجہ سراؤں کو سپورٹ کرے ہر لحاظ سے, تو خواجہ سرا تو کراچی اور سندھ کے بہت نونہار ہیں. اچھا, یہ بڑا اہم سوال ہے ایڈوکیٹ نشا راؤ, یونیورسٹی میں ڈگریاں بھی لے رہے ہیں, یس, ایم فل آپ نے بھی کی ہے, اور دیگر بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے خواجہ سرا جو کراچی یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹ میں ابھی پڑھ رہے ہیں. آپ ہی پہ رکھ کے میں بات کروں گا, آپ نے ایم فل کیا, آپ نے مرد کی حیثیت سے کیا یا عورت کی حیثیت سے کیا؟ سوال تو بہت ٹف ہے یہ. دیکھیں کہ جب میں نے ایجوکیشن سٹارٹ کی تھی تو اس ٹائم پر ایکس ID کارڈ نہیں تھے, تو میرا جو فرسٹ ID کارڈ بنا تھا وہ میل میں ہی بنا تھا. تو جیسے جیسے ہمارے لاء کے تھرو ہمارے ID کارڈ ایکس میں کنورٹ ہوئے, تو پھر میرا ایکس میں ID کارڈ. لیکن یہاں میں بدقسمتی سے بولوں گی کہ ہماری جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں خواجہ سراؤں کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا. ہاں, اگر ہم کراچی یونیورسٹی کی بات کریں تو وہاں پر جتنے بھی خواجہ سرا ہیں, میں یا اور خواجہ سرا ہیں, وہ سارے میل باکس کے تھرو ہی پڑھ رہے ہیں. ان کا وہاں پر صرف 2 باکس ہیں, یا تو میل کالم ہے یا فیمیل کالم ہے, ادر کالم نہیں ہے. تو جتنے بھی میں سمجھتی ہوں کہ خواجہ سرا آتے ہیں وہ میل کالم کے تھرو ہی وہاں پر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. اچھا 0.5% کوٹا کتنا ملا؟ دیکھیں کہ ابھی تک تو اس پہ کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. جب یہ اناؤنس ہوا تھا تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی, چلو دیر آئے درست آئے, بہت اچھا انیشیٹو تھا یہ, لیکن ابھی تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. کراچی کے اندر ماسٹر, گریجویشن, ایم فل, بہت سے خواجہ سرا ایسے ہیں جن کے پاس گریجویشن کی ڈگریاں ہیں, وہ روڈوں پر کھڑے ہیں, وہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, وہ رات کو ڈانس کر رہے ہیں, بیگنگ کرتے ہیں, اسی طرح اپنی زندگی بیرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ جو 0.5% کوٹا ہے اس پہ سنجیدگی سے کام کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ خواجہ سرا بہتری کی طرف آ سکتے ہیں. ان کو دیکھ کے بہت اور خواجہ سرا ایک بڑی تعداد میں نوکریوں پہ لگ سکتے ہیں. یس, ایسا ہو سکتا ہے. اچھا, اب آپ کے ذرا قانون کے مطابق بھی آئے نا, جو خواجہ سرا جس کو اس کے اپنے گھر والے, اس کے رشتہ دار, اس کے دوست, اس کا معاشرہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. خواجہ سرا پہ تشدد ہوتا ہے, FIR ہوتی ہے, خواجہ سرا کا مرڈر ہوتا ہے, اس کو کون اون کرتا ہے؟ دیکھیں کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے یہاں پر خواجہ سراؤں کو رسپیکٹ کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. میں سمجھتی ہوں کہ خواجہ سرا جتنا چاہے پڑھ لے, جو چاہے کر لے, لیکن اس کو ہمیشہ اس کے جینڈر کو لے کر اس کو ملامت کیا جاتا ہے, یہ ہوتا ہے. ہاں, اگر کسی خواجہ سرا پہ تشدد ہوتا ہے یا اس کا ریپ ہوتا ہے یا مرڈر ہو جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی فیملی اس کو سپورٹ نہیں کرتی, اور اسی طرح وہ کیس دب جاتے ہیں. اکثر کیس اگر ہم دیکھتے ہیں FIRs نہیں ہو سکتی, جن کے خلاف ہم ایکشنز لینا چاہتے ہیں ایکشنز نہیں ہوتے. اگر ہم کورٹ تک چلے بھی جاتے ہیں میرے کمیونٹی کے لوگ, تو ان کو اتنے زیادہ تھریٹس دیے جاتے ہیں, وہ کیس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یا تو کمپرومائز کی طرف آ جاتے ہیں, یا وہ بولتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا. کیوں؟
پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا, ان کو اپنی جان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. تو اس طرح کی میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ڈر اور خوف کی وجہ سے کیس کی جو ہوتی ہے وہ پیروی نہیں ہو سکتی. نشا, 13 اپریل کو رنگی ٹاؤن میں ایک نور سحر نامی خواجہ سرا کو فنکشن کے بعد اغوا کیا اور اس کے ساتھ بدفعلی کی جاتی رہی اور اس کا مقدمہ درج ہے. وہ مقدمہ بھی کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیے ابھی ریسنٹلی ابھی تو وہ مقدمہ ہوا ہے, ابھی اس کی ہیئرنگ ہے 2 دن بعد, تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا. ابھی تو جو اس میں جتنے بھی ایف آئی آر میں لوگ نامنیٹ کیے ہیں ان میں سے ایک ہی جو ڈرائیور تھا اسی کو اریسٹ کیا, ادروائز دوسرے لوگوں نے ابھی تک اریسٹ نہیں ہوئے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے سندھ پولیس کا کہ انہوں نے ایکشن لیا ایف آئی آر کی, اور ابھی اس پر ورک کیا جا رہا ہے. تو ابھی 2 دن بعد پتہ چلے گا کہ اس کیس کا کیا ہوگا. گزشتہ برس ملیر کے علاقے میں 3 خواجہ سراؤں کو گولیاں مار کے قتل کیا. پولیس ایکٹیو ہوئی, اس کے ملزمان پکڑے گئے, لیکن وہ ضمانت پر باہر ہیں. کیوں؟ ہاں, یہ تھا کہ پہلے تو اس کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا تھا کہ وہ جو لوگ جو ان خواجہ سراؤں کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ میل ہیں, وہ خواجہ سرائی نہیں ہیں. پہلے تو میں آپ کے میڈیا کو کیا بولوں, انہوں نے اتنا کنٹروورشل کیا تھا اس بات کو لے کر. دیکھیں کہ ابھی تک تو ہمیں اسی چیز سے آزادی نہیں ملی کہ ہم اصل ہیں یا نقل ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ 3 انسان تو تھے, 3 جانیں تو ضائع ہوئی, وہ 3 ماؤں کے لال تو تھے. ہاں, ایف آئی آر ہوئی, بہت سنجیدگی سے اس پر کام ہوا, لیکن دیکھیں کہ وہی میں نے آپ کو کہا کہ جب ماں باپ ساتھ نہیں ہوں گے, رشتہ دار ساتھ نہیں ہوں گے. ہاں, اس کیس میں ان کی گرو کی مدیت میں وہ کیس فائل ہوا تھا, لیکن بعد میں کیا ہوا کہ وہ بیل ہو کر وہ گھوم گئے. نشا, میں بحیثیت صحافی میں نے دیکھا کہ رات کو 3 بجے ہوں, صبح کے 5 بجے ہوں, شام کے 6 بجے ہوں, خواجہ سراؤں کا کوئی مسئلہ ہو, کمیونٹی کا کوئی مسئلہ ہو, آپ تھانے پہنچتی ہیں, کیس لڑتی ہیں, دھمکیاں ملتی ہیں بھی آپ کو؟ دیکھیں کہ میں وکیل ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی, لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اور جو ایڈوکیٹس ہیں میرے پینل پہ, میرے دوست ہیں, ان کی مجھے بہت سپورٹ ہے. اور مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ خواجہ سرا مجھے آدھی رات کو کال کر کے پولیس اسٹیشنز بلاتے ہیں, میرے گھر پہ آتے ہیں, میرے آفس میں آتے ہیں, مجھ سے ہیلپ مانگتے ہیں. الحمدللہ میں ان کی ہیلپ کرتی ہوں. میں ان کے لیے پولیس اسٹیشن رات میں کسی ٹائم بھی وہ مجھے بلاتے ہیں, میں 3-4 بجے آدھی رات کو جب بلاتے ہیں میں جاتی ہوں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گی, یہ ریسنٹلی ابھی عید کے بعد کا واقعہ ہے. میں دوپہر میں گھر پہ سوئی ہوئی تھی, کورٹ سے آ کے ایک خواجہ سرا کی کال آئی. اس کی ایج بہت کم تھی, آئی تھنک 16-17 سال اس خواجہ سرا کی ایج تھی. وہ جناح ہاسپٹل میں تھی, گائنی وارڈ میں. اس نے مجھے کال کی, نشا آپ ہی؟ میں نے بولا جی, یہ گارڈ مجھے اندر نہیں جانے دے رہا گائنی وارڈ میں, میری بھابھی کو بیٹا ہوا ہے, مجھے وہ دیکھنا ہے. تو مجھے بڑی میں مسکرائی کہ دیکھیں کہ میری کمیونٹی کے لوگ اتنے بھولے ہیں, گارڈ ان کو اندر جاننے کے لیے الاؤ نہیں کر رہا, وہ مجھے کال کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو بولا گارڈ سے میری بات کروائی. تو گارڈ سے میں نے بولا بھیا یہ جو میں وکیل ہوں اور میں ادارہ چلاتی ہوں ان کے لیے, یہ جو آپ کے سامنے بچی کھڑی ہے اس کو اندر جانے دیں. تو وہ مسکرایا. میں نے بولا میں ایڈوکیٹ بات, تو اس نے اس کو اندر جانے دیا. وہ جا کر اپنے بھتیجے کو مل کے واپس آ کے مجھے بولا تمہارا بہت شکریہ. دیکھیں کہ کمیونٹی اتنی بھولی ہے, لیگل ایشوز نہیں, ان کو ویسے بھی کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو وہ مجھے یاد کرتے ہیں, میری ہیلپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ کرو. تو میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے. یہ واقعہ میں نے اپنی فیملی میں بھی بتایا, اپنے دوستوں کو بھی بتایا کہ یار مجھے تو کبھی کبھی بہت زیادہ میں خوشی فیل کرتی ہوں کہ چھوٹا سا بھی کام ہو, میرے کمیونٹی کے لوگ مجھے یاد کرتے ہیں. شاید اللہ نے مجھے اسی کام کے لیے بنایا, شاید میں اس لیے اتنا پڑھی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ خدا کا بہت شکر ہے کہ اس نے مجھے چنا اپنی کمیونٹی کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ ان فیوچر بھی میں ان کے لیے بہت کام کروں. دیکھا جائے پاکستان کے اندر اسپیشلی خواجہ سراؤں کے لیے کوئی شیلٹر ہوم نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے کہ ایک پروٹیکشن سیل بنا دیا جائے جہاں پہ خواجہ سرا رہیں, شیلٹر ہوم میں بیمار ہوں, بوڑھے ہوں, وہاں کر سٹے کریں. ہمیں پتہ ہو کہ کراچی میں اگر ایک شیلٹر ہوم ہے تو خواجہ سرا پورے پاکستان سے کہیں سے آ کر وہاں رہ سکتے ہیں. وہ نہیں ہے. میری ان فیوچر خواہش بھی ہے اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ گورنمنٹ سے میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ کراچی کے اندر خواجہ سراؤں کے لیے ایک شیلٹر ہوم ہونا چاہیے تاکہ خواجہ سرا بڑھاپے میں اپنی زندگیاں آسانی سے گزار سکے. کوئی ایسی جگہ کہ خواجہ سرا بڑھاپے میں یا کہ زندگی آخری ایام جو ہے سڑکوں پر نہ مریں, بلکہ ان کے لیے کوئی ایک شیلٹر ہوم, کوئی گھر ہونا چاہیے جہاں پر وہ محفوظ رہیں. جی, اس لیے تو میں نے کہا نا کہ ایک شیلٹر ہوم ہونا چاہیے. کہ آج نشا راؤ جوان ہے, مجھے بہت سے لوگ ہیلپ کر رہے ہیں, بہت سے لوگوں کو میں ہیلپ کر رہی ہوں. کل کو میں بھی بوڑھی ہوں گی, کیوں میرے رشتے نہیں ہیں میرے پاس, میرے بچے نہیں ہیں, میرے کوئی ایسے دوست نہیں ہیں جو بڑھاپے میں مجھے ساتھ رکھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے شیلٹر ہومز ہونے چاہیے تاکہ ہم
جو ہماری آنے والی زندگی ہے وہ ہم سکون سے وہاں پر گزار سکیں. کوئی آپ کی اپنی کمیونٹی اس بیس پہ کوئی اس کا ویژن رکھتی ہے، کوئی جس طرح کا آپ کا نظریہ ہے؟ ہم بہت سے خواجہ سرا پازیٹیو سوچتے ہیں اور بہت سے میرے علاوہ بھی خواجہ سراؤں کی ہیلپ کرتے ہیں، پڑھے لکھے جو ہیں. اب کمیونٹی بہت پازیٹیو ہو گئی ہے. کمیونٹی اپنے چھوٹوں کا بہت احساس کرتے ہیں، ان کے لیے بہتر سوچتے ہیں، بہتر فیوچر سوچتے ہیں. اب میں نے اتنی پرابلمس دیکھی لائف میں، اتنی میں نے اسٹرگل کی، میں نہیں چاہوں گی کہ جو میرے بعد آنے والے بچے ہوں وہ اس طرح کی اسٹرگل یا پرابلمس دیکھیں، نہیں ہو. میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے راستے بنا دیے جائیں، ان کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ میں ان کے لیے سیٹس ہوں، ان کے لیے ریزرو سیٹس ہوں، کوٹا سسٹم بنا دیا جائے، ان کے لیے اسٹیپنز ہوں تاکہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں، سکلز حاصل کریں. اسی معاشرے میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ کے شانہ بشانہ کام کریں تاکہ سوسائٹی میں یہ جو ہم جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں یہ ختم کر دیا جائے. اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا، کچھ این جی اوز، کچھ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی ہیں، وہ بھی آپ کے حقوق کے لیے بڑی باتیں کرتی ہیں، تو حکومت کے ساتھ ساتھ ان سے بھی آپ کا گلہ ہے کہ انہوں نے بھی کوئی تعلیمی ادارہ، کوئی پرائیویٹ اسکولز بھی بنے ہوئے ہیں جو عام بچوں کے لیے بنایا جائے؟ خواجہ سراؤں کے لیے کوئی ایسا ادارہ ان کو بنانے کی توفیق نہیں ہوئی؟ اور دیکھیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر این جی اوز یا گورنمنٹس خواجہ سراؤں کے لیے کام کرے تو آج خواجہ سرا روڈوں پر نہ نظر آئیں. خواجہ سرا اپنی مدد آپ یونیورسٹیز میں نہ جائیں. اب اتنے زیادہ خواجہ سراؤں کو ایجوکیشن میں سیمیسٹر فیس میں پرابلم ہوتی ہے تو ہم انڈیپینڈنٹ ڈونرز کے تھرو وہ کام کرتے ہیں. اگر گورنمنٹس ہمیں یہ سپورٹ کرے تو بہت سے خواجہ سرا ایزیلی پڑھیں، ایزیلی زندگی گزاریں اور اچھے فیوچر کی طرف جائیں. نشا، عام لفظوں میں جو عام لوگ جن کو موم بتی مافیا بھی کہتے ہیں، جب ان کو مظاہرہ ہوتا ہے، کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے، کسی کے سامنے نکلنا ہوتا ہے، ان کو خواجہ سرا کمیونٹی یاد آتی ہے، بڑی تعداد میں آتے ہیں، پریس کلب کے باہر دوسرے مقامات میں مظاہرہ کرتے ہیں. اس طرح کے کاموں میں ان کو کوئی توفیق نہیں ہے. دیکھیں کہ اسٹگما کیا جاتا ہے. اب جیسے رمضان تھا تو میں نے بہت سے لوگوں کو خواجہ سراؤں کے لیے راشنز، افطارز کے لیے میں نے بات کی تو وہ تھوڑا ہچکچاتے ہیں. مثلاً کہ خواجہ سراؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اچھوت سمجھتے ہیں کہ ہم خواجہ سراؤں کی مدد کریں گے تو گناہ ہوگا. پتہ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کو یہ کس کنسیپٹ پہ بات کر رہے ہیں یا کس طرح چل رہے ہیں یہ ہوتا ہے. مثلاً دکھلاوا سوشل میڈیا کی حد تک خواجہ سراؤں کو دیکھتے ہیں، ادروائز اگر دیکھا جائے تو ان کو انٹرنل لیول پر آ کر سپورٹ نہیں کیا جاتا. ہاں، میڈیا میں تو دکھا دیں گے، فیس بک پر دکھا دیں گے، پروٹیسٹ کر کے دکھا دیں گے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کو جا کر نہیں خواجہ سراؤں کو پوچھا جاتا. خواجہ سراؤں کی جب کسی خواجہ سرا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. کیوں؟ فیملیز ایکسیپٹ نہیں کرتی. ہمیں ڈیڈ باڈی کو دفنانے کے لیے بہت پرابلمز ہوتی ہیں. کتنے خواجہ سراؤں کی ڈیڈ باڈیز ان کے آبائی گاؤں پہنچانی ہوتی ہے، اس میں ہمیں سپورٹ نہیں کوئی کر رہا ہوتا، تو وہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. اگر کوئی خواجہ سرا ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو اس کی میڈیسنز چیزیں کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ جناح ہاسپٹل سول ہاسپٹل فری ہے، لیکن وہاں کے ٹیسٹ جا کر پوچھیں کتنے مہنگے ہیں، میڈیسنز، انجیکشنز وغیرہ، ٹیبلٹس، ہر چیز تو باہر سے لینی پڑتی ہے اسٹور سے. تو یہ خواجہ سرا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوگا تو وہ اپنی لائف اور اپنی جو صحت ہے یا اپنی جو اگر اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو وہ کس طرح اس کو میں سمجھتی ہوں کہ وہ کس طرح کرے گا یہ ساری چیزیں. وہ مینیج ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی اس کے انشورنس نہیں ہے، کوئی اس کی فیملی نہیں ہے، تو وہ کیسے کرے گا؟ یہ بہت سے سوال اور بہت سے جواب ہوتے ہیں اور بہت سے ایشوز ہوتے ہیں جن پہ ہم بیٹھ کے مزے سے بات کر لیتے ہیں لیکن ان کو حل نہیں کر پاتے ہم. یہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کمیونٹی کے لوگ. ابھی کتنے کمیونٹی کے ایسے لوگ ہیں آئسولیٹ ہوتے ہیں، ڈرگس پہ آ جاتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، فیملیز ایشوز ہوتے ہیں، ان کے دوستوں کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ اپنی لائف کو ایک روم تک محدود بند کر دیتے ہیں. تو وہ کس طرح لائف میں آگے جائیں گے؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ڈاکٹرز نہیں ہے، سائیکیٹرسٹ نہیں ہے، ان کی کوئی تھیراپیز کرنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی کھلانے والا نہیں. اسی طرح وہ سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ کون دیکھے گا؟ یہ میں اور آپ تھوڑی دیکھیں گے، تو گورنمنٹ کا کام ہے. ہم تو اپنی مدد آپ جتنا کام کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ہم خدا سے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ نشا راؤ. ایڈوکیٹ نشا راؤ کی باتیں آپ نے سنی. یہاں صرف معاشرہ ہی نہیں بلکہ حکومت، جس کی خالصتاً ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ریاست میں رہنے والے ایک ایک باشندے کی اتنا ہی خیال رکھے جتنا کہ وہ عام شہریوں کا خیال رکھتی ہے، لیکن حکومت بھی اعلانات کرنے کے بعد سو جاتی ہے.